جی تو آپ سن رہے ہیں پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان شریف کے حوالے سے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محسن احمد۔ اچھا دوستو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم بہت کچھ کرنے کا ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی موسیقی سنیں، دوستوں سے ملیں یا گھر والوں کے ساتھ سیر و تفریح پر جائیں، اپنی ترجیحات طے کر لیں تو کافی بوجھ میرا خیال ہے کہ ہلکا ہو جائے گا۔ ہم سب کے پاس فرصت کیوں نہیں ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے، لیکن آج کے اس ماڈرن دور کے اندر ہر انسان جو ہے بہت زیادہ مصروف ہے اور کسی کے پاس اپنوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، لیکن یہ مصروفیت ہماری خود کی پیدا کردہ ہے۔ ہم نے سہولیات اور ضرورتوں کے فرق کو ختم کر دیا ہے۔ آرام دہ زندگی گزارنے کے چکر میں پیسہ کمانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان سہولیات کا لطف اٹھانے تک کا وقت نہیں ملتا ہمیں خود ہی معلوم نہیں ہے کہ ہم کہاں اور کیوں بھاگ رہے ہیں۔ بس سب بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی بھاگنا ہے۔ یہی سوچ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں ہوتی ہے، کہیں کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں، بس یہی سوچتے ہیں، اس لیے ہمیں بھاگنا ہے۔ کہیں کوئی آگے نہ نکل جائے، اس لیے بھی بھاگنا ہے۔ آسائش سے ہمیں بس یہی چیز کھائے رہتی ہے کہ ہمیں آسائش کیوں نہیں ملتی۔ زندگی کی لالچ میں بھاگنا ہے، ہر خواہش پوری کرنی ہے تو بھاگنا ہے۔ اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی تو بچوں کی خاطر بھاگنا ہے، پھر بھلے ہی ان بچوں سے باتیں کرنے کی فرصت بھی نہ ہو۔ اسی لیے ہم اس زندگی کے سفر میں بھاگتے رہتے ہیں، اور اس مصروفیت میں زندگی آگے نکل جاتی ہے۔ اس زندگی کے دوڑ میں اگر آپ آگے نکلنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اتنی سٹرگل کیجئے کہ آپ کا جو سائن ہے، آپ کا جو دستخط ہے، کل کو آپ کا آٹوگراف بن جائے۔ اتنی خاموشی سے محنت کیجئے کہ کامیابی آپ کا شور مچا دے۔ دفتر جاتے وقت ٹرین یا بس میں ضروری فون کر لیں، اپنے رشتہ داروں کا حال پوچھ لیں۔ آپ مصروف ہیں، لیکن آپ کا دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کی فیملی آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کی منتظر ہے۔ آپ کیا ان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ان کو اپنا سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس وقت ہے؟ آپ سوچتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آج کے اس ماڈرن دور میں لائف بہت تیزی سے گزر رہی ہے، اور اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو زندگی کے سفر میں ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ زندگی بہت تیزی سے چل رہی ہے، اگر ہم تیز دوڑیں گے، تیز بھاگیں گے تو ہم آگے نکل جائیں گے، لیکن اگر ہم آہستہ سے چلیں گے تو کچلے جائیں گے۔ تھوڑا رک کر سوچیں کہ کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری ہے۔ خود سے محبت کرنے کا ہنر سیکھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جب طبیعت آپ کا ساتھ نہ دے، بینک کا کام یا کسی آفس کا کام یا کسی رشتہ دار کی شادی ہو، تب بھی وقفہ لیا جائے۔ کسی دن یوں ہی گھر پر وقت گزاریں۔ کبھی کبھی آپ موسیقی سنیں، کوئی اچھی سی شاعری سنیں، کوئی اچھی سی نعت سنیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، دوستوں سے ملنے چلے جائیے، گھر والوں کے ساتھ سیر و تفریح پر جائیں، اپنی ترجیحات طے کر لیں، تو یہ جو دل کا بوجھ ہوتا ہے کافی ہلکا ہو جائے گا۔ وقفہ لینا سیکھ لیں گے تو سکون کے چند لمحے اپنے لیے بھی تلاش کر سکیں گے۔ جہاں مقابلہ کرنا ہو وہاں کریں۔ ہر بات میں دوسروں سے مقابلہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کا مقابلہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اپنے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ لائف تو آپ نے آگے سپینڈ کرنی ہے، آپ نے گزارنی ہے۔ وقت بہت کم ہے۔ وقت بہت کم ہے، لیکن وقت ہے ہی نہیں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ ہم اتنے تناؤ میں رہتے ہیں کہ کام کی تھکان دور کرنے کے لیے ویکنڈ پلان جو ہوتا ہے، ویکنڈ پر باہر جانا ضروری لگتا ہے،
وہاں اگر ویکینڈ پر کسی رشتہ دار سے ملنا ہو یا اپنے والدین کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو تو ہم تھکان کا بہانہ بناتے ہیں. بھلے ہی ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں سانس تک لینے کی فرصت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر سچ ہوتا تو ہم گھنٹوں لیپ ٹاپ پر وقت گزاری نہیں کرتے. ہم اپنے موبائل فون پہ دیر تک لگاتار دوستوں سے یہاں وہاں کی باتیں نہ کرتے. ویکینڈ پر شاپنگ کرنے کی فرصت ہے، لیکن اپنوں کے لیے وقت نہیں ہے. اپنی پریشانیاں اپنے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر انجان لوگوں سے شیئر کرتے رہتے ہیں آپ، لیکن اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. وقت نہ ہونے کا یہ بہانہ ہے تو اور کیا ہے؟ یہ وقت ہونے کا ایک بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم صحت کی خاطر وقت نکال کر فٹنس کلاس ہو جاتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے خود کو امپروو کرتے رہتے ہیں. دوسروں کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ کرتے رہتے ہیں. آرام دہ محسوس کرنے کے لیے گارڈن جاتے ہیں، لیکن اپنوں کو وقت دینے کی بات ہی نہیں ذہنی تناؤ میں اضافہ کر دیتی ہے. حالانکہ ان سب چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے. اپنے آپ پر بھی توجہ دیجیے، لیکن اتنی ہی شدت سے اپنوں کے لیے بھی وقت نکالنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اپنے لوگوں پر فون کو ترجیح دینے کی کیفیت. افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ رجحان پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. یہ بات ہم اس وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے آپس میں ہونے والے ابلاغ میں رکاوٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے باہمی تعلقات عدم اطمینان اور انفرادی بہبود میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ تناؤ کو کم کرنے یا اپنے کام سے کچھ وقفہ لینے کے لیے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ عادت ایک نشے کی کیفیت اختیار کرتی جا رہی ہے. موبائل فون کی لت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ دستیاب اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 70% اسمارٹ صارفین ہوتے ہیں جو فون میں لگے رہتے ہیں. اور جب ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ موبائل دیکھنا ہوتا ہے. لیکن ایسا کیوں ہے؟ چند نہیں، ڈھیر سارے لمحات چھپے آپ کے انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری توجہ اکثر ہمارے اپنے خیالات کی وجہ سے بھی متاثر ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا جواب دینا ہے یا گھر جا کر کھانے میں کیا بنانا ہے. موجودہ لمحے میں جینے کے لیے ہمیں اپنے آس پاس کی آوازوں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی آوازوں سے بھی چھٹکارا پانا ہوگا. کوشش کریں کہ دن کا آغاز مراقبے سے کریں یا کم از کم کچھ منٹ خاموشی میں گزاریں، کیونکہ خاموشی جو ہوتی ہے بڑی سوٹفل ثابت ہوتی ہے. ہر صبح کچھ دیر خاموشی میں گزارنے سے خود کو ترتیب میں لانے اور خوش رہنے میں مدد ملے گی آپ کو. اور لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں. جب ہم لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے نا تو لوگ بھی ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے. سب سے اہم یہ ہے کہ ہم خود کو اس بات کا احساس دلاتے رہیں
کہ مؤثر ابلاغ ایک دو طرفہ کام ہے اور اس میں بولنے سے زیادہ سننے کی اہمیت ہے۔ لیکن ہم کیا سنتے ہیں؟ لیکن ہم سنتے نہیں ہیں بالکل۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے دوسرے سنتے رہیں، لیکن ہم کسی کی نہیں سنتے۔ شاید اس لیے قدرتی طور پر ہمارے 2 کان اور 1 زبان ہے، تاکہ ہم کم بولیں اور زیادہ سنیں۔ سننے کی اہمیت جاننے کے بعد بھی ہم سننے کے فن یا کارل راجرز کی اصطلاح کے مطابق ایکٹیو لسننگ کو کھوتے جا رہے ہیں۔ ہماری لسننگ جو شپ ہے، جو ہمارے مائنڈ سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس اصطلاح کا مطلب صرف سننا نہیں، بلکہ گفتگو کے دوران سامنے والے فرد کو گفتگو میں اپنی دلچسپی کا احساس دلانا بھی ہے۔ ساتھ ہی گفتگو میں موجود باریکیاں اور غیر زبانی اشاروں کا مشاہدہ کر کے ان تمام باتوں کو بھی سمجھنا ہے جس کا واضح طور پر ذکر نہیں ہوا ہے۔ اس تیز رفتار زندگی میں اور اس میں موبائل فون، سوشل میڈیا کی مستقل موجودگی نے ہماری توجہ اور صبر کو محدود کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو بلائے طاق رکھ کر اپنے پیاروں سے تعلق مضبوط کرنے کی شعوری کوششوں کا آغاز تو کریں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور کووڈ-19 کی وبا نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں کہ باہمی تعلقات اور ہر لمحے کو جینے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ کووڈ-19 نے ہمیں بتا دی ہے۔ ہم اکثر یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں سنا جائے اور کوئی ہم سے گفتگو کرے۔ ہمارا دل ایک تعلق کا خواہاں ہوتا ہے، اور اس تعلق میں آپ کا دل یہی چاہتا ہے کہ بس ہمیں کوئی سننے والا ہو، لیکن ہم کسی کی نہ سنیں۔ یہ چیز ہمیں ہر دور میں، ہر لمحے، ہر وقت میں یہ ستاتی رہتی ہے، اور یہی کوشش جو ہے ہمیں زندگی کے اس موڑ پر کامیاب ہونے سے روک سکتی ہے۔ اور جینے کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ ہم اکثر یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں سنا جائے، لیکن ہم سنتے نہیں۔ ہمارا دل ایک تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے ہی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں موجود اربوں لوگوں میں سے ہم خاص ہیں اور ہماری اہمیت ہے۔ بس یہی چیز ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کتنے خاص ہیں اور کتنے خاص نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ دفتر جاتے وقت ٹرین یا بس میں ضرور فون کر لیں۔ کس کو؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ اپنے رشتہ داروں کا حال پوچھ لیں۔ کسی دن ہاف ڈے لے کر گھر والوں کو کہیں باہر لے جائیں، چھٹی سے پہلے دن کو شام اپنوں کے ساتھ گزاریں۔ سارے ضروری کام دن میں کر لیں۔ لیکن اگر بات کریں اتوار کے حوالے سے، تو اتوار پر گھر رہ کر سب کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ جب آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فیملی کو ٹائم دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہم آج کل کے دور میں اپنی فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں؟ ہر کسی فیملی ممبر کے پاس اپنا ایک موبائل فون ہوتا ہے، اور اس موبائل فون میں ہر کوئی اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن موجودگی کا احساس تو دلا رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے کہیں اور ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ آپ سے کوسوں دور بیٹھا ہوا ہے، کسی آؤٹ آف شہر میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، ہم اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہے ہوتے، اس سے بات ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے موبائل میں گھسا ہوتا ہے، لیکن ہم وہاں جو کسی اور شہر میں، کسی اور پلیس پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں، ہمارا بھائی بہن، ماں باپ، ان کو ہم ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے، کیونکہ ہمارا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو دوستو، اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سے اجازت لوں گا ابھی۔ اپنی اس خوبصورت سی زندگی میں اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں آپ جتنا لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، لوگ بھی آپ کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اور اپنی خوبصورت سی زندگی میں ایسے لوگوں کو ہرگز شامل نہ کیا کیجیے جو آپ کو نیچے لے جانے کا سبب بن رہے ہوں۔ اپنے وجدان پر بھروسہ رکھا کریں۔ جو اچھے تعلقات ہوتے ہیں نا، وہ اچھا احساس دلاتے ہیں، وہ دردناک نہیں ہوا کرتے۔
جو آپ کی قدر کرتا ہے اس کی قدر کیجیے، جو آپ کو ڈی ویلیو کرتے ہیں اس کو ویلیو نہ دیجیے، کیونکہ جس کو آپ زیادہ ویلیو دیتے ہیں، جس کی زیادہ قدر کرتے ہیں، وہ آپ کی نہیں کرتا، تو آپ جتنی اس کی قدر کر لیں وہ آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو آواز FM 105 بہاولپور کے لائیو اسٹوڈیو سے اپنے میزبان آواز پاکستان محسن احمد کو اجازت دیں گے ایک درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ زندگی رہی، سانسوں میں سانسیں رہیں تو میری آپ سے کل 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ملاقات ہوگی۔ اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کے حوالے سے ہم پروگرام کرتے ہیں، درود پاک کی خوبصورت محفل کو سجاتے ہیں۔ اور میرے ساتھ اس ٹائم لاکھوں لوگ سن رہے ہیں تو درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیجئے، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ، زلا نگہبان، پاکستان زندہ باد۔